ہے کون جو بولنے سے روک رہا ہے, زبانیں بند کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. آپ کو نہیں پتا کیوں اسٹیبلشمنٹ تو اے پولیٹیکل ہے. آپ کا خیال ہے کہ پولیٹیکل ہے یا تھی؟ ابھی بھی ریلیونٹ ہے. ابھی بھی دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہے, نہ ہوگی. ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی کیا اختلاف رائے ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہیں. لیکن پاکستان کا اثر سواری اٹھتا ہے, یہ واقعتاً میڈیا ہے یا یہ اصل میں ان کے اہلکار ہیں؟ مافیا بھائی, مافیا ہے, سہولت کار ہے. ان کو پیسے دو. یہ کس کے سہولت کار ہے؟ جو بھی پیسہ دے گا اس کے سہولت کار ہے. پاکستان کا سارا میڈیا مفاد دے گا, میجورٹی میڈیا کی. یہ عدالتیں مینج ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں. ججز کی فائلیں ہیں؟ بالکل ہیں. ججز دیکھیں, ججز بنتے ہی اکثر ججز بنتے ہی وہ ان کی فائلیں ہوتی ہیں. سیدھی سی بات ہے. وہ کسی نہ کسی کی سفارش پہ, آپ کے خیال میں کہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھ کے جج بنتے ہیں. یہ اکثر ٹاؤٹ وکیل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی سیاستدان سے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے جن کے رابطے ہوتے ہیں, وہاں سے ان کی کلیئرنس ملتی ہے, ان کا نام سفارشی ہوتا ہے, جاتے ہیں وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جج نامزد کر دیتے ہیں. کوئی مقابلے کا امتحان تو نہیں ہوتا بھائی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہائی کورٹس کے ججز کیسے. ابھی یہ سپریم کورٹ میں ججز جو آ رہے ہیں آؤٹ آف ٹرن آ رہے ہیں نیچے سے, وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں. وہ میرٹ ہے. عمران خان کے دور میں نہیں آئے, عمر عطا بندیال کے دور میں نہیں آئے. کیوں آتے ہیں یہ؟ جسٹس گلزار کے دور میں نہیں آئے. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان ججز سے کام لینا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. السلام علیکم ناظرین, سوراب برکتہ آپ سے مخاطب ہیں. پاکستان کے سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار ابصار عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابصار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. گزشتہ دنوں سما ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام سے بھی آپ اٹھ کر آگے. غصہ چڑھتا ہے آج کل آپ کو؟ ماشاءاللہ. نہیں, آج کل نہیں چڑھتا, کبھی کبھار آ جاتا ہے غصہ انسان کو. اور میں نے واک آؤٹ کیا تھا, میں نے کوئی بائک آؤٹ نہیں کیا تھا. ایک پروٹیسٹ تھا, وہ میں نے رجسٹر کیا, وہ رجسٹر ہوا, تو بس یہ تو چلتا رہتا ہے. اس ملک میں بولنے نہیں دیا جا رہا سر, بولنے پر بڑی پابندی ہے. آپ آج کل بول رہے ہیں, کیسے ممکن ہوا؟ کہیں آپ کو کوئی کہیں سے کوئی آتا ہے یا پھر آپ مضبوط ہیں, ابھی بھی کھڑے ہیں؟ دیکھیں, میں آتا یہ کھڑے ہونا یا مضبوط, یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے. میرا اللہ پہ یقین اعتماد بہت ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو چیز سچ ہے وہ بولنی چاہیے, وہ کہنی چاہیے, جھوٹ نہیں کہنا چاہیے, نہ کسی پہ غلط بہتان یا الزام لگانا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ کچھ ہمارے معاشرے کی, ہمارے کلچر کی, ہمارے مذہب کی کچھ لائنز ہیں جن کو میں کراس نہیں کرتا, اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میری تربیت کا حصہ ہے. گالی نہیں دینا چاہتا کسی کو پبلکلی, یا اس طرح تنقید کرتے ہوئے, یا نفرت نہیں پھیلانا چاہتا کسی کے خلاف, تشدد پہ نہیں اکسانا چاہتا. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں آبزرو کریں سب. کوڈ آف کنڈکٹ ہے نا ایک ٹی وی پہ آنے کا, آپ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو اتنا نقصان پہنچا دے کہ آپ کام ہی نہ کر سکیں. کچھ وقت پچھلے سالوں میں آیا تھا ایسا بھی, لیکن ظاہر وقت وہ گزر گیا. اچھا, میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور کا جب بھی ذکر ہوتا ہے, اس دور کی ایک اہم ترین شخصیت آپ بھی ہیں, چونکہ اس دور میں آپ کو گولی لگی تھی. عمران خان کے دور میں خوف زیادہ تھا, ڈر زیادہ تھا, یا آج ان 14 مہینوں میں ڈر خوف زیادہ ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ میری بات کریں گے تو مجھے تو نہ ڈر خوف اس وقت تھا, اللہ کا شکر ہے, نہ اب ہے. اور کچھ لوگوں کو اس وقت ڈر خوف زیادہ لگ رہا تھا, کچھ لوگوں کو اب ڈر خوف زیادہ لگ رہا ہے. تو یہ جو ہمارے تقسیم ہے نا, میں اسی تقسیم کے خلاف ہوں کہ یہ اتنی گہری تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی. اختلاف رائے کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے تھا, لیکن چند ٹی وی چینلز نے اور چند اینکرز نے اختلاف رائے کو دشمنی, غداری اور کفر قرار دے دیا. حق کو باطل کی جنگ بنا دیا, جو اقتدار کی جنگ تھی نا. دیکھیں, سیاستدان اقتدار کی جنگ لڑتا ہے, کوئی بھی سیاستدان ہو, اس کو حق اور باطل کی جنگ نہیں بنانا چاہیے. یہی غلطی ہوئی اور اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دن کافی سارے آپٹکس کریٹ ہوئی. ایک جو ظاہر مقصد حیات کا معاملہ, قرآن کریم کی حرمت کا معاملہ تھا, لیکن لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نعرے عمران خان کے لگاتے ہوئے سڑکوں پر آئے. پھر آئی ایم ایف کی ٹیم زمان پارک جاتی ہے. آپٹکس کیا کریٹ ہوئی؟ عمران خان ریلیونٹ ہے ابھی بھی؟ دیکھیں, میں آپ کو اگر تھوڑا سا مجھے جواب ذرا لمبا دینا پڑے گا. ایک چیز آپ تصور کریں, اور تصور یہ کریں کہ 9 اپریل 2022 کو جس دن عدم اعتماد ہوا عمران خان صاحب کے, اس کے بعد شہباز شریف نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے. ساتھ اگر اس وقت عمران خان اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیتے وزیر اعظم کا الیکشن لڑنے کے لیے, تو اس وقت اگر وہ ہار بھی جاتے تو انہیں پتا ہوتا ان کے ساتھ, اسی دن انہیں پتا ہوتا ان کے ساتھ کون کھڑا ہے, ان کے ساتھ کون نہیں کھڑا, اور وہ آٹومیٹکلی لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے. اگر وہ ہار بھی جاتے تو لیڈر آف دی اپوزیشن بنتے, تو اسی وقت اسی ووٹ آف جو ووٹ پڑتا تھا, نہیں نو کانفیڈنس نہیں, جو وزارت عظمیٰ
کہ انتخاب کے بعد تقریریں ہوتی ہیں, اس میں وزیر اعظم کی تقریر کے بعد پہلی تقریر ان کی ہوتی, وہ اپنا موقف بیان کرتے. ان کے پاس پنجاب میں حکومت ہوتی, ان کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہوتی, آزاد کشمیر میں ہوتی, گلگت بلتستان میں ہوتی, بلوچستان میں ہوتی, لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے, کمیٹی ان کے ممبران کمیٹیوں کے چیئرمین ہوتے. اور اس پوزیشن میں جب وہ روزانہ اسمبلی کے فلور پہ ان تمام ممبران کے ساتھ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے اس وقت, وہ آج اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کے, اس سسٹم پر دباؤ ڈالنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے, یا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا 9 اپریل کے بعد اور آج جس جگہ وہ کھڑے ہیں, آپ نتائج خود دیکھ لیں. آپ نے بھی میڈیا اب بولنے کی بات کی ہے نا سر, مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ بولنے کی آپ نے بات کی نا کہ بولنے کی آزادی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ہم نے, ہماری نسل نے بولنے کی آزادی جہاں تک ہم پہنچے تھے نا 30 سال لیا, اس میں ایک ایک قدم بیبی سٹیپس لے کے ہم یہاں تک پہنچے تھے, اتنی آزادی لی. ایک دن 9 مئی میں ہم واپس وہیں پہنچ گئے ہیں 30 سال پہلے جہاں سے ہم نے آزادی لینا شروع کی تھی. ہے کون جو بولنے سے روک رہا ہے, زبانیں بند کر رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. آپ کو نہیں پتا کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ تو پولیٹیکل ہے. آپ کا خیال ہے کہ پولیٹیکل ہے یا تھی؟ ابھی بھی ریلیونٹ ہے. ابھی بھی دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہے, نہ ہوگی. ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی کیا اختلاف رائے ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہیں. نہیں, پھر مار دھاڑ کون کر رہا ہے؟ مار دھاڑ بھی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, جو صحافی اٹھائے جاتے ہیں, جو پولیٹیشینز کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, یہ حکومت کرواتی ہے اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں پولیٹیشین جو وکٹمائز ہو رہے ہیں, آپ ان کا نام بتائیں. اگر آپ نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو قانون اپنا راستہ تو لے گا. اگر آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر کے آگ لگا دیں گے اور اس کے جواب میں آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو وکٹمائزیشن کیسے؟ شیریں مزاری تو شامل نہیں تھی, ملکہ بخاری صاحبہ شامل تھے, شیریں مزاری, شہریار آفریدی کی بیوی تو شامل نہیں تھی. ایسے متعدد کیسز. اب انڈیویجول کیسز پہ اگر جائیں گے نا تو میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ایک جو تحقیقات جو ہو رہی ہیں, جو انفارمیشن آ رہی ہے, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرووک کیا. مجھے میڈیا کے لوگوں کا پتہ ہے نا جنہوں نے پرووک کیا, اور آج وہی میڈیا کے لوگ, تو کیا میڈیا کی مجھ سے بات کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی صحافیوں نے پرووک کیا 9 مئی کے حوالے سے؟ صحافیوں نے 12 سال پرووک کیا ہے نوجوان نسل کو, اور آج وہی صحافی, انہیں کہنے عمران خان کا نام لیں ٹی وی چینل پہ, کیوں نہیں لیتے؟ جو پرووک کرتے رہے عوام کے بچوں کو, جنہوں نے مروا دیا, جیلوں میں بھجوا دیا, ان کے مستقبل خراب کر دیے. اب وہ اتنے اچھے بچے بنے ہوئے ہیں کہ وہ نام نہیں لیتے عمران خان کا, وہ ڈیفینڈ نہیں کرتے عمران خان کو. جو عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, چھا جاؤ, پکڑ لو ان کو, حملہ کر دو, آتش فشاں پھٹ جائے گا, یہاں پہ انقلاب آ جائے گا, وہی بیٹھے اب عمران خان کو تنقید کر رہے ہیں. وہی لوگ نکال کے دیکھ رہے ہیں, وہی لوگ کہہ رہے ہیں یہ 9 مئی کے بعد یہ اس نے غلط کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے. صاحب, جو لوگ آج انہیں خاموش کروا رہے ہیں, جنہوں نے آج میڈیا کنٹرول کیا, انہوں نے 12 سال یہ سپیس کیوں دی کہ بات یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں یہی تو جھگڑا ہے. میں یا میرے جیسے بہت سارے لوگ جو کھڑے بات کر رہے ہیں, وہ یہی تو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگ نہیں چلیں, وہ جو آج سمجھیں آج کہ آج سفر کر رہے ہیں, آج مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, وہ پچھلے 12 سال انہوں نے ہمیں کتنی گالیاں دیں, ہم پہ کتنے کفر کے فتوے لگائے, آج بھی گالیاں نکال رہے ہیں. وہ انہیں آج بھی نہیں سمجھ آئی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اتنا اگر کوئی ڈمب ہے, اتنا لو آئی کیو لوگوں کا ہے, آپ نے پروپیگنڈا ان کے ذہنوں میں اتنا ڈرل کر دیا کہ آج بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں, آج بھی وہ پہچان نہیں پا رہے کہ ہم کس چیز کی جدوجہد کرتے رہے ہیں اور وہ کس چیز کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو میں کیا کروں اس بات پہ, مجھے بتائیں. پھر مجھے افسوس ہوتا ہے نا ان جرنیلوں پہ اور ان ججز پہ اور ان میڈیا پرسنز پہ جنہوں نے قوم کا مستقبل تباہ کیا, جنہوں نے قوم کا ذہن نفرت اور زہر سے بھر دیا. اور آج آپ مجھے بتائیں, کوئی میڈیا سیٹ کو کوئی گرفتار ہوا, کسی میڈیا سیٹ کے پیسے کم ہوئے, کوئی اینکر جو غریب ہوا؟ آج بھی اینکر جو ہیں وہ یورپ پر امریکہ میں ہی چھٹیاں گرمیوں کی منا رہے ہیں. آج بھی میڈیا پہ جو اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائر ہو کے, وہ پورے بینیفٹس لے رہے ہیں اور وہ بھی چھٹیاں گزارنے امریکہ یا کینیڈا ہی جاتے ہیں. اور میڈیا سیٹ کے اربوں خربوں کم ہو گئے. وہ آ کے مکمکا, پہلے بھی مکمکا کیا تھا, اب پھر مکمکا کر لیا. پاکستان کا سر سوال یہ اٹھتا ہے, یہ واقعتاً میڈیا ہے یا یہ اصل میں ان کے اہلکار ہیں؟ مافیا بھائی, مافیا ہے, سہولت کار ہے. ان کو پیسے دو. یہ کس کے سہولت کار ہے؟ جو بھی پیسہ دے گا اس کے سہولت کار ہے. پاکستان کا سارا میڈیا مفاد دے گا, میجورٹی میڈیا کی, میجورٹی اینکرز کی. میں سب کی بات نہیں کر رہا. آپ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, نیوز چینل ہے, بہت اچھے لوگ بھی ہیں. میں نے کہا بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ بھی ہیں جو کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, جو کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل کر رہے ہیں, جو قانون اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑاتے. اختلاف رائے ہوتا ہے. کوئی صحافی ایسا نہیں ہوگا جس کی سیاسی رائے نہ ہو. وہ اے سائڈ پہ ہو, بی سائڈ پہ ہو, سیاسی رائے ہوگی اس کی. لیکن نفرت پھیلانا, دوسروں کو تشدد پہ اکسانا, دوسروں کو چور, ڈاکو, کافر, گستاخ رسول, گستاخ اللہ کے فتوے دینا,
یہ کہاں سے میڈیا میں آ گیا؟ اچھا نہیں، اور یہ کیوں آ گیا؟ سر ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کا اصل جو ٹریگر ہے نا سر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر ایک غیر قانونی گرفتاری کی گئی. سپریم کورٹ کی رات کو جو ججمنٹ آئی ہے بڑا کیٹاگوریکل کلیئر لکھا گیا کہ ان لافل گرفتاری تھی وہ جو 9 مئی کو ہوا ہے. 3 بجے کے بعد کور کمانڈر ہاؤس یا پھر جو بھی جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، چلیں ایکسیپٹیبل ہے کہ بلائن کراس ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن 3 بجے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ جو گرفتاری کی گئی ہے، یہ اس کا کیا پس منظر تھا، اس کی کیا سوچ؟ یہ جو اب پتہ نہیں آپ بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ بھی میں آپ پہ بلیو کروں گا، جو لوگ بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں نا کہ وہ ٹریگر تھا تو ایسے ہو گیا، یہ فضول باتیں ہیں، یہ بچوں کے ذہن خراب کرنے والی باتیں ہیں. آپ سیاست میں آئیں نا تو آپ کو تھک سکن ہونا چاہیے، ورنہ سیاست میں نہ آئیں. آپ چھوئی موئی ہاؤس وائف بن کے رہیں اور اپنے شوہر کو روزانہ فرمائشیں کریں. یہ سیاستدانوں کی اتنے نہیں وہ نازک ہوتے کہ یوں لگ گیا تو میں اچھل گیا. سیاست میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. آپ پہ ناجائز الزام لگتے ہیں، آپ کو ناجائز سزا ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں گولی مار دی گئی، وہ جائز تھا؟ آصف علی زرداری کو جتنے مرضی آپ الزامات لگے لیں، اس نے کہا پاکستان کھپے. یہ ہوتا ہے سیاستدان، یہ ہوتا ہے لیڈر. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو سمجھتا ہے میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ میں ہی فرعون ہوں، مجھے تو یوں ٹچ بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹچ کریں گے تو آگ لگ جائے گی، تو لگا دے آگ. پھر کدھر گیا وہ سارا ٹریگر؟ کتنے دنوں میں؟ یہ ہوتی ہے عقل. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ آپ الٹ کر دیں 9 اپریل میں واپس چلے جائیں اور ایک اور راستہ لیں اور پھر دیکھیں آپ کی سیاست کہاں ہے. آج کہاں ہے سیاست؟ تو لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر 20 30 40 سال آگے کا سوچتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا مجھے انگل لگا دی، اوہ اللہ اب تو میں نہیں چھوڑوں گا ان کو. یہ نہیں لیڈر کو کرنا چاہیے. لیڈر شوڈ بی تھک اسکینڈ، پولیٹیکل لیڈر شوڈ بی تھک اسکینڈ. میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو. نواز شریف پہ ججز خود کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا. آج بھی آپ کے حامد خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ غلط ان کے خلاف فیصلہ ہوا. کسی نے ایسے ٹریگر کیا؟ آپ کے خیال میں لیکن سر پیپلز پارٹی ٹریگر نہیں کر سکتی تھی؟ حامد خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے نواز شریف صاحب عدالتوں کو مینیج کرتے تھے، اس دفعہ ان سے عدالتیں مینیج نہیں ہوئی. یہ الزام تو عمران خان پہ بھی ہے. دیکھیں یہ عدالتیں مینیج ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں. ججز کی فائلیں ہیں، بالکل ہیں. ججز دیکھیں، ججز بنتے ہی اکثر ججز بنتے ہی وہ ان کی فائلیں ہوتی ہیں. سیدھی سی بات ہے. وہ کسی نہ کسی کی سفارش پہ، آپ کے خیال میں کہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھ کے جج بنتے ہیں؟ یہ اکثر ٹاؤٹ وکیل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی سیاستدان سے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے جن کے رابطے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کی کلیئرنس ملتی ہے، ان کا نام سفارشی ہوتا ہے، جاتے ہیں وہاں پہ چیف جسٹس صاحب جج نامزد کر دیتے ہیں. کوئی مقابلے کا امتحان تو نہیں ہوتا بھائی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہائی کورٹس کے ججز کیسے ابھی یہ سپریم کورٹ میں جو ججز جو آ رہے ہیں آؤٹ آف ٹرن آ رہے ہیں نیچے سے، وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں. وہ میرٹ ہے. عمران خان کے دور میں نہیں آئے، عمر عطا بندیال کے دور میں نہیں آئے. کیوں آتے ہیں یہ؟ جسٹس گلزار کے دور میں نہیں آئے. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ان ججز سے کام لینا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، اور وہ مینیج ہوئے ہوتے ہیں. جج کیوں مینیج ہوتا ہے؟ چلیں میں تو جج کو مینیج کرنا چاہتا ہوں، میں تو کرپٹ ہوں، میں تو سیاستدان ہوں، مجھے تو گالی پڑھنی چاہیے. جج نے اللہ کو جواب نہیں دینا کہ میں نے آئین اور قانون اور قرآن کے مطابق فیصلہ دے. آپ بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیں، پھانسی چڑھا دیں، زندگی چھین لیں اس سے. اللہ کا کام ہے زندگی دینا. بیسیکلی جو جوڈیشری ہے، ججز ہیں، وہاں سے اصل کھیل سارا. میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک کی عدلیہ ٹھیک ہو جائے، اس ملک میں ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. 139ویں نمبر پہ ہے ہماری عدلیہ. اور ان کی تنخواہیں دیکھ لیں آپ، ابھی تنخواہیں پھر بڑھی، 20% کس لیے؟ کیوں واپس کر دیتے تنخواہیں کہ میں یہ پہلے والی جتنی 53,000 کیسز خالی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. 139واں نمبر جی، یہ شرم کا مقام ہے. ابھی ججز کمپرومائز ہیں. اور ان ججز کا جو دنیا اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے زیادہ اسلام کا دفاع اس ملک میں ہوتا ہے. اسلام کے بارے میں بات یہاں ہوتی ہے، اسلام کے نام پہ ایکسپلائٹیشن یہاں ہوتی ہے، اور اسلام پہ عمل کتنا ہے ہمارا. ابھی ججز کمپرومائزڈ ہیں اکثریت، یا سمجھ لیں کہ اکثریت نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ججز کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ کمپرومائزڈ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہیں. مختلف طاقت کے مراکز ہیں اس ملک میں. جو سینیریو ملک کے اندر چل رہا ہے اس وقت، یہ پولیٹیکل پلیئرز مینیج کر رہے ہیں یا کہیں اور سے ہو رہے ہیں؟ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دیکھیں، یہ مکسڈ ہے. پولیٹیکل پلیئرز بھی مینیج کریں، پولیٹیکل پلیئرز کے بھی اپنے ٹینٹیکلز ہیں ہر جگہ پہ. جو دوسرے طاقت کے مراکز ہیں ان کے ٹینٹیکلز بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، عدلیہ میں بھی. سٹیک کس کا زیادہ ہائی ہے اس وقت، دوسرے پارٹیکلز کا یا پھر یہ؟ دیکھیں سٹیک تو ملک کا ہائی ہے نا، عوام کا ہائی ہے نا. اس کو عوام تو فارغ ہو گئی، اس کا تو کسی کو خیال نہیں. سر عوام تو فارغ ہو گئی. آپ نے پوچھا کس کا ہائی ہے، پاکستان کا اور عوام کا ہائی ہے، اس کا خیال کسی کو نہیں ہے.
ٹھیک عمران خان کے لیے سر 2-3 آخری سوال. عمران خان کے لیے کوئی راستہ ہے ریوائیو کر سکتا ہے, خان واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیے خان نے راستہ غلط چنا, جس راستے پر میں نے آپ کو بتایا. جی. آپ خود امیجن کیجئے گا اس بات. سر دوسرا راستہ بھی غیر قانونی نہیں تھا سر صاحب. آپ مجھے صرف یہ بتائیں, اسمبلی سے استعفے دینا کون سی غیر قانونی چیز ہے؟ اسمبلی سے تحلیل کرنا کون سی غیر قانونی چیز ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے کیمرے پہ یا آپ کچھ کہہ دیں نا جذباتی ہو کے, تو ہمارا کچھ سٹیک پہ نہیں ہے. لیڈر جو ہوتا ہے نا, پھر 23 کروڑ عوام, دنیا کا 5واں بڑا ملک, نیوکلیر اسٹیٹ, اس کا لیڈر, اس کا وزیر اعظم سابق, وہ جذباتی اگریشن کے راستے پہ چل جائے تو پھر یہی ہوگا جو ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ میچور ہو جائیں گے, آپ کو سمجھ آئے گی, لیکن میری بات کو آپ سوچتے رہیں گے, شاید کچھ دنوں بعد آپ کو سمجھ آ جائے. لیڈر جو ہوتا ہے نا, اس کا سینہ گلیشیئر سے زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اس کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. 25-23 کروڑ کا ملک, 5واں بڑا ملک, چھوٹا سی کوئی افریقی ریاست نہیں ہے جس کا انفلوئنس ہی کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی ریاست کا ملک جو سربراہ ہے, لیڈر ہے, اس کو لیڈری دکھانی چاہیے. اس کو یہ کالج یونین کے صدر کی طرح نا نعرے مار کے کر لیا نا, اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے ایک دفعہ کر لیا, کافی ہے. اب آپ کو ٹھنڈے ہو کے سوچنا چاہیے تھا, انہوں نے ٹھنڈے ہو کے نہیں سوچا. آپ کے بزرگ ہمیشہ آپ کو کیا کہیں گے؟ جی ٹھنڈے ہو گئے. اس عمر میں جا کے 72 سال عمر ہے, اگر وہ اس عمر میں بھی ٹھنڈے ہو کے نہیں سوچ رہے تو پھر کب سوچتے؟ انہوں نے ہمیں, آپ کو, ینگ جنریشن کو یہ بتانا ہے, بھائی یہ سیدھا راستہ ہے, ٹھنڈے ہو جاؤ, اس پہ چلو آرام سے. What are the ways آؤٹ ابھی یہ ہے کہ ابھی ان کے لیے بہت مشکلات ہیں. جی سیدھی سی بات ہے. انہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے کہ میں نے یہ مشکلات فیس کرنی ہے. میں نے اس میں گرفتاری ہوگی خان, میں نے لگتا ہے ہوگی, کیونکہ جو کیسز ہیں ان پہ وہ بڑے سالڈ کیسز ہیں بعض, اور ان کو اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی پارٹی بچائی لیڈر کی قربانی دے کے. شروع میں لیڈر واپس آ گئے, بے نظیر بھٹو بھی واپس آ گئی, نواز شریف بھی واپس آ گیا, لیکن پہلے انہوں نے اسٹیپ بیک کیا لیڈرز نے پارٹی بچانے کے لیے. پیپلز پارٹی نے مختوم امین فہیم کو سربراہ بنایا, مسلم لیگ نون نے جاوید ہاشمی کو بنایا, شجاعت کو بھی بنایا تھا, مریم کو لیڈ دی. جی ٹھیک ہے, کیا نا, جی شہباز شریف کو بنایا بھی. تو یہ جو بندہ اپنی ذات سے باہر نکل کے قوم کے لیے سوچے گا وہ یہ کر سکتا ہے. آخری اگر پارٹی کو انہوں نے بچانا ہے تو مائنس ہو جائیں. نہیں مائنس, دیکھیں مائنس کوئی نہیں کر سکتا, کسی کو بھی. سیاسی لیڈر جس کی جڑیں عوام میں, کوئی مائنس نہیں کر سکتا. میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی ہے بے نظیر بھٹو کی اور نواز شریف کی. اسٹیپ بیک سفر, آپ کو اٹونمنٹ کرنی پڑتی ہے. کرائسٹ نے کیا کیا تھا, اس نے کہا میں اپنے بچوں کی, اپنی قوم کے لیے میں سولی چڑھ رہا ہوں, ان کے لیے قربانی دے رہا ہوں. دیں قربانی, جیل میں جائیں بہادری کے ساتھ, جیل میں رہیں بہادری کے ساتھ کیسز کا فیصلہ کریں, باہر آئیں, 2-4-5 سال پتہ بھی نہیں چلتا, گزر جاتے ہیں. لیکن پھر آپ آ کے باہر ویسے کے ویسے آپ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں, لیکن یہ حوصلہ نہیں ان میں. آپ کا یہی گھر تھا جہاں سے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی صحافیوں کی, اور اس کے اوپر بھی ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا تھا. کیا کر سکتے ہیں وہ ادھر سے ہی, آپ کے ادھر ہی سے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم میں طلعت اور دوسرے بہت سارے لوگ, ہمیں 30 سال کا ہمارا تعلق ہے, ہم نے اکٹھے پروفیشن میں کام کیا. عید مجھے تو آپ کو پتہ ہے میں کس مشکل حالات میں سے گزرا ہوں. ایک عید ایسی تھی آئی کہ ہمارا دل کیا کہ دوستوں کو, پرانوں کو اکٹھا کریں, بیٹھیں, ہم خوش, میں بھی خوش ہونا چاہ رہا تھا. میری فیملی ممبرز بہت سٹریس میں سے گزرے ہیں. یہ سہیل صاحب کو بھی بلایا تھا, یہ نہیں پہنچ سکے, تو وہ یہاں بس یہ تھا. ایک عید پہ بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا, گپ شپ لگائی, اس پہ دیکھیں اب کتنی گالیاں پڑیں. آپ مجھے بتائیں یہ جو تقسیم ہے, یہ بہت زہر ہے, یہ تعصب جو ہے, یہ نفرت جو ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ میڈیا نے بھری ہے. اسی لیے میں میڈیا کا اتنا کرٹیسائز کرتا ہوں کہ جج اور صحافی جس دن ایماندار ہو گئے نا, پہلے جج ایماندار ہو جائے, صرف صحافی سیدھا ہو جائے گا. صحافی تو ٹول ہے, جج بھی استعمال کرتے ہیں, جرنیل بھی استعمال کرتے ہیں, پولیٹیشین بھی استعمال کرتے ہیں. جج ٹھیک ہو, جوڈیشری اس ملک کی ٹھیک ہو گئی, سمجھیں ہم پک گئے. ابصار صاحب بہت شکریہ سر, انشاءاللہ پک جائیں گے, پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.